اگر تمہیں پتا ہو کہ یہ ستارے کیسے بنتے ہیں، ان کا جو پیدا ہونے کا پروسیس ہے، ان کا جو بننے کا پروسیس ہے، یہ ایک ایسی مثال ہے جیسے کہ مثال قرآن کریم کی ہے۔ افبہذا الحدیث انتم مدہنون، اللہ کہہ رہے ہیں کہ کیا تم سمجھتے ہو کوئی معمولی بات ہے؟ ہرگز نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹی موٹی ہلکی پھلکی بات نہیں ہے۔ استاد ساحل عدیل یہ کہتے ہیں کہ یہ اٹ از اباؤٹ کیا کہتے ہیں بلیک ہول۔ بلیک ہول نہیں ہے، بلیک ہول اس لیے نہیں ہے کیونکہ بلیک ہول میں جو ہے وہ اسٹار، اٹس اے ڈیتھ آف دا اسٹار، آپ کا جو ستارہ ہے وہ مر رہا ہے۔ وَإِنَّهُ لَقَسْمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عظیم، ایک بہترین، ایک بہت بڑا، ایک بہت عظمت والا نشان، ریفرنس، قسم ہے تمہارے لیے۔ ہم کو یہ سوچنے کی بات ہے کہ اتنی خوبصورت بات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتائی کہ قرآن کی عظمت کتنی ہے۔ فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ، اب اس میں جو ہم بات کرنے لگے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ریفرنس دے رہے ہیں، ایک حوالہ دے رہے ہیں، قسم دے رہے ہیں کس چیز کی؟ ایک ستارے کے بارے میں یا ستاروں کے بارے میں، کیونکہ جمع کا صیغہ ہے، اور وہ کیا کہ ان کے پیدا ہونے کی، ان کے بننے کی، یہ نہیں کہ ان کے مرنے کی یا بلیک ہول میں جانے کی یا ان کے بلیک ہول بن جانے کی، کیونکہ بلیک ہول جو ہے از دی لاسٹ فینومینا، وہ اس کا عمل کا آخری حصہ ہوتا ہے جس میں ستارہ ختم ہو جاتا ہے، تو وہ ایک جو بڑا ستارہ ہوتا ہے وہ بلیک ہول بن جاتا ہے، یا جو چھوٹے ستارے ہوتے ہیں وہ بلیک ہول کے اندر چلے جاتے ہیں۔ ہرگز نہیں، اللہ تعالیٰ تو ان کے پیدا ہونے کی بات کر رہا ہے۔ اس کی ریلیشن شپ کیسے بنتی ہے کہ اوپر سے آپ باقی کی آیات پڑھیے، دیکھیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس میں پیدا ہونے، بننے اور چیزوں کے اور انسانوں کے پیدا ہونے کی بات کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ اس بات میں بھی جو ہے وہ اسی چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ اور لفظ مواقع جو ہے وہ وقع، یعنی کہ اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ واو قافن عین وقع ہے۔ اس کے معنی اگر آپ سرچ کریں تو اس کے معنی جو ہے وہ پڑے ہونا ہے، اس کے معنی جو ہے وقوع ہونا ہے، اس کے معنی جو ہے کسی چیز کا کام کا ہونا ہے، اس کے معنی جو ہے گرنا ہے، اس کے معنی جو ہے وہ لوکیشن ہے، اس کے معنی ختم ہو جانا نہیں ہے، اس کے معنی مر جانا، غائب ہو جانا نہیں ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ اس کے معنی کے حساب سے ہی یہ صرف اور صرف ایک برتھ کی بات ہے، ایک پیدا ہونے، ایک آنے، ایک نئی چیز، ایک نئی ایونٹ کے ہونے کی بات ہے، یہ اس چیز کے ختم ہونے کی بات نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ریفرنس دے کے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میں تم کو بتاتا ہوں، میں تم کو ایک ریفرنس دیتا ہوں کہ اگر تمہیں پتا ہو کہ یہ ستارے کیسے بنتے ہیں، اگر تمہیں پتا ہو تو تمہیں کیا پتا ہو کہ بے شک اس کے اندر وَإِنَّهُ لَقَسْمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عظیم، ایک بہترین، ایک بہت بڑا، ایک بہت عظمت والا نشان، ریفرنس، قسم ہے تمہارے لیے، سمجھنے کی بات ہے تمہارے لیے اس کے اندر ایک بہت ہی بڑی جو ہے وہ قسم کے معنی، ایکچولی اس کی ایک ہم ڈیٹیل میں بات بھی کر سکتے ہیں۔ ہماری ایک کتاب ہے اقسام القرآن کے نام سے۔ قسم وہی لفظ ہے جس سے تقسیم نکلا ہے، جس سے منقسم نکلا ہے۔ قسمہ کے معنی ہوتے کسی بھی ایک چیز کو برابر حصوں میں تقسیم کر دینا۔ کسی چیز کو ہم برابر حصوں میں تقسیم کرتے ہیں تو اس سے کیا مقصد ہوتا ہے؟ اگر ہم اس کو ایک چیز کو 2 برابر حصوں میں تقسیم کریں تو اس کے معنی ہوتے ہیں کہ وہ آدھا ادھر، جیسا جتنا ادھر اتنا ادھر، یعنی کہ حوالہ کیا ہے؟ ہم جو قسم دیتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ اس چیز کی قسم، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز اور اس کی اہمیت وہ ہے، اس چیز کی اہمیت یہ ہے۔ میرے ماں باپ کی قسم، یعنی کہ اب میں یہ جو کام کروں گا، یعنی کہ میں اس کام کو اتنی ہی امپورٹنس دوں گا جتنی امپورٹنس میرے ماں باپ کی ہے۔ میں اپنے ماں باپ کی قسم اگر کھا رہا ہوں تو اس کا مقصد یہ ہے کہنے کا۔ تو اقسام مختلف قسم کی ہوتی ہیں جس میں آپ ڈیفینیٹلی گواہی کی بھی، جو گواہی کے زمرے میں بھی آتی ہے، بٹ ابھی یہاں پہ ہم اس پہ وہ بات نہیں کر رہے ہیں۔ یہاں پہ اس کو ہم ایسے ہی سمجھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو ایک قسم، یعنی کہ حوالہ دے رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ ایک بڑے کام کا، اور اس بڑے کام میں آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ انہ لقرآن کریم، کہ ایک ستارہ جو ہے یا ستارے جو ہے، ان کا جو پیدا ہونے کا پروسیس ہے، ان کا جو بننے کا پروسیس ہے، یہ ایک ایسی مثال ہے جیسے کہ مثال قرآن کریم کی ہے، کہ قرآن کریم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ایک عظیم عظمت والا قرآن، ایک اس کی شان، ایک بڑا، مطلب جو ستارے کو بننے کا پروسیس ایک پازیٹیو پروسیس ہے جس کے اندر وہ بنتا ہے۔ اب بنتا کیسے ہے، اس پہ ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ ایک ستارہ جو ہے وہ کیسے بنتا ہے۔ نیبیولا، ہم اس کو نیبیولا سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ نیبیولا کیا ہوتا ہے؟ نیبیولا ڈسٹ کلاؤڈ، یعنی کہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ مٹی کے ذرات، پارٹیکلز، اور جو ہے وہ بہت دور دور ایک دوسرے سے بہت ہی جو ہے وہ موجود ہیں خلا میں، کہیں پہ بادل کی طرح سے ہیں، اور ان میں ارد گرد گیس موجود ہے تھوڑی سی، اور وہ سب
خلا میں کہیں ادھر ادھر گھوم رہے ہیں، تو آہستہ 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 وہ ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں. وہ ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں تو ان کے اندر گریوٹی یا کشش ثقل پیدا ہوتی ہے. وہ کشش ثقل جو پیدا ہوتی ہے یا گریوٹی جو کریٹ ہوتی ہے، اس کی وجہ سے، ان کے قریب آنے کی وجہ سے، ان کے اندر ایک جو ہے یہ سمجھ لیجئے کہ آپ سالڈ وہ سالڈیفائی ہونا شروع ہو جاتے ہیں، وہ جو ہے ٹھوس ہونا شروع ہو جاتے ہیں، میٹر ایک دوسرے کے قریب آنا شروع ہو جاتا ہے. تو وہ ایک بال کی یا ایک ٹھوس شکل، بال جیسی یا ٹھوس شکل اختیار کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب وہ قریب آتے ہیں تو ٹیمپریچر بڑھتا جاتا ہے. اس کے جب نزدیک آنے سے ٹیمپریچر بڑھتا ہے ان کے ایک دوسرے کے، اور اس کے بعد جب وہ ٹیمپریچر 10 ملین کیلون تک پہنچتا ہے تقریباً، تو اس پہ فیوژن کا عمل سٹارٹ ہو جاتا ہے. فیوژن کیا ہے؟ فیوژن وہ پروسیس ہے جس میں دو ایٹم آپس میں ملتے ہیں. جب دو ایٹم آپس میں ملتے ہیں تو اس سے فیوژن ہوتی ہے. فیوژن کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ اس میں دونوں ایٹم کچھ انرجی اپنے پاس رکھ لیتے ہیں اور کچھ انرجی ریلیز کر دیتے ہیں. تو یہ والا جو عمل ہے، یہ سٹارٹ ہونے سے اس کی شیپ سالڈیفائی ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو نیبیولا جو ہے وہ گیس کا اور ڈسٹ کا جو بادل ہے، وہ آہستہ 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 ایک ٹھوس شکل اختیار کرنی شروع کر دیتا ہے. وہ جو پورا پروسیس ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو بتایا کہ دیکھو کیسے دور 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 پارٹیکل ہیں، ٹھیک ہے، ان کو جمع کیا، ان کو جمع کر کے اس کشش کی وجہ سے، گریوٹی کی وجہ سے ان کو ایک شکل دی. اسی طرح سے قرآن دیکھو، اس کے اندر کتنی آیات ہیں، اس کے اندر کتنا نالج ہے، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مختلف جگہوں سے جیسے بھی تھا ہسٹری سے، اور جو ہے کیا کہتے ہیں اپنے احکامات کو ایک جگہ جمع کیا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس پروسیس کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کی ہے کہ تم کو وہ پتہ نہیں، اس وقت تک نہیں پتہ تھا، آج ہم کو پتہ ہے کہ ستارہ کیسے بنتا ہے. تو ہم کو یہ سوچنے کی بات ہے کہ اتنی خوبصورت بات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتائی کہ قرآن کی عظمت کتنی ہے. کہ ابھی بھی دیکھیے، ہم ستارے کو بننے کو جانتے ہیں، لیکن ہم نے اس پروسیس کو ایکسپیرینس نہیں کیا. اس لیے نہیں کیا کیونکہ ہم نے اس کو ٹچ نہیں کیا، ہم نے دیکھا نہیں ہے، اس میں موجود نہیں ہے. ہم نے دور سے جو ہے اس کو آبزرو کیا ہے، ہم نے ڈسٹنٹلی اس کو آبزرو کیا، ہم نے اس کو تھیوریٹیکلی آبزرو کیا ہے اس کو. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پہ جو بات کر رہے ہیں قرآن کی، کہ قرآن کے پروسیس، وہ جو پروسیس ہے قرآن کا، اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک ستارے کے پیدا ہونے کی مثال ہے. کیا ہے؟ فی کتاب مکنون. اور یہ پروسیس جو ہے بڑا پروٹیکٹڈ ہے. یہ جو پورا پروسیس ہے قرآن کا، قرآن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتارا، یہ پورا پروٹیکٹڈ ہے، بہت زیادہ پروٹیکٹڈ ہے. اور لا یمسہ الا المطہرون. اور یہ کیا ہے کہ اس کو کوئی چھو نہیں سکتا، اس کو کوئی ٹچ نہیں کر سکتا. یعنی کہ اس کے اندر کوئی ملاوٹ نہیں ہے، اس کے اندر کوئی کسی اور فرشتے کی بات نہیں ہے، اس کے اندر کسی اور شخص کی، کسی شیطان کی، کسی کی کوئی خواہش نہیں ہے. اتنا پیور پروسیس ہے. اس کو صرف وہی لوگ ٹچ کر سکتے ہیں جو پاک ہیں، جن کے اندر کوئی ملاوٹ نہیں ہے، وہ بالکل پیور ہیں. اور وہ لوگ ہیں جو، وہ لوگ، وہ چیز، وہ شخص یا وہ جگہ، وہ اس کی بات میں کر رہا ہوں. جیسے جبرائیل علیہ السلام، امین، جو کہ امانت رکھتے ہیں، جو چیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو جیسے دی، وہ اس کو ویسے کرنے والے، پرووائڈ کرنے والے، دینے والے، اس کو پہنچانے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس پورے پروسیس کو بتا رہے ہیں کہ تنزیل من رب العالمین. اللہ سبحانہ کیا کہہ رہے ہیں اس کے اندر؟ تنزیل من رب العالمین. اللہ نے اتارا ہے. اس کو کیسے اتارا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس پروسیس کو پورا محفوظ طریقے سے اس کو اتارا ہے. اور یہ پروسیس، اس کو سمجھو. اس کو سمجھنے کے لیے تم کو کیا سمجھنا چاہیے؟ تم کو کیا سمجھنا پڑے گا؟ بے مواقع النجوم، یعنی کہ جو برتھ آف اسٹار ہے. اب آج ہم سمجھتے ہیں کہ بے مواقع النجوم کیا ہے، کہ وہ برتھ آف اسٹار کیسے ہو رہی ہے. آج ہم اس کو اس پہ اپلائی کر کے دیکھیں، آپ سمجھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کتنی خوبصورت بات کر رہے ہیں. افبہذا الحدیث انتم مدہنون. اللہ کہہ رہے ہیں کہ کیا تم سمجھتے ہو کوئی معمولی بات ہے؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ کوئی چھوٹی موٹی ہلکی پھلکی بات ہے؟ ہرگز نہیں ہے. یہ کوئی چھوٹی موٹی ہلکی پھلکی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ نے، مطلب یہ اگین میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن کوئی سٹار نہیں ہے، قرآن سٹار کی بات نہیں ہے، بٹ اس پروسیس کو سمجھانے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا، ہمیں مثال دی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اب اس میں جو دوسری بات ہے نا، وہ یہ ہے کہ جیسے استاد ساحل عدیل یہ کہتے ہیں کہ یہ اٹ از اباؤٹ کیا کہتے ہیں، بلیک ہول. یہ بلیک ہول نہیں ہے. بلیک ہول اس لیے نہیں ہے کیونکہ بلیک ہول میں جو ہے وہ سٹار، اٹس اے ڈیتھ آف دا سٹار. آپ کا جو ستارہ ہے وہ مر رہا ہے، وہ مر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس کی پوری اس کی جو پورا ماس ہے، اس کا پورا ماس ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ نیوٹران بچ جاتا ہے باقی، کیونکہ اور دوسرا
وہ بہت ہی زیادہ ایک طرح سے ڈسٹرکٹیو پروسیس ہے. اس کے اندر آپ کی انرجی بھی ختم ہوتی ہے، جو بچتی ہے نکل جاتی ہے، باقی وہ انرجی بھی کھا جاتا ہے، نیوٹران آخر میں رہ جاتا ہے اس کے اندر، اور اس کی ماس اس کا تقریباً ختم ہو جاتا ہے، اور آپ کے لاجیکل جتنے فزکس کے لاز ہیں سب ختم ہو جاتے ہیں. آپ کی جو ہے وہ ہر چیز انفینٹی پہ چلی جاتی ہے، اور اینڈ اس کا کیا ہوتا ہے، سنگولیرٹی پہ ہوتا ہے. سنگولیرٹی کیا ہے کہ انفینٹی ہے بیسیکلی ٹیکنیکلی. ماس آپ کا انفینٹی ہو گیا، آپ کی جو ہے وہ دوسری جو نارمل لاز ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ایک سٹار جو ہے، اگر وہ بہت بڑا ہے تو وہ خود پورا جو ہے وہ بن جائے گا بلیک ہول جب وہ ڈائی ہو رہا ہوگا، اور اگر نہیں ہے تو کسی بلیک ہول کے اندر گر جائے گا. تو ہاں، اس کا ایک فائدہ ہے، اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب وہ ختم ہو رہا ہوتا ہے ان اٹ سیلف، جب وہ ڈائی ہو رہا تھا ان اٹ سیلف، تو اس میں سے دوسرے سٹارز نکلتے ہیں، چھوٹے چھوٹے جو اور اس کے اندر سے انرجی بھی نکلتی ہے. بٹ یہاں پہ جو پوری بات ہو رہی ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کے حساب سے کر رہے ہیں. آپ کو قرآن کو سمجھنے کے لیے، قرآن ایک ایسی چیز ہے، آپ یعنی کہ اس طرح سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی آیات کو رکھا ہے. ان آیات کو جیسے جیسے آپ کلیکٹ کرتے جائیں گے، سمجھتے جائیں گے، آپ سولیڈیفائی ہوتے جائیں گے. آپ کا جو فہم ہے، آپ کا جو یہ سمجھ لیجئے کہ جو جذبہ ہے وہ اور اس کو کلوز اینڈ کلوز اور سالڈ اور ٹھوس ہوتا چلا جائے گا. اور جتنی ہی آپ اس کو جتنی اس میں سے انرجی نکلے گی، جیسے جب یہ سولیڈیفیکیشن، یہ فیوژن کا عمل ہو رہا ہوتا ہے، تو فیوژن میں کیا ہوتا ہے کہ جب یہ ایٹمز آپس میں ملتے ہیں تو دے آلسو ریلیز انرجی. تو انرجی جو دور دور تک مطلب اٹ گوز ٹو دا ہائیسٹ لیول کہ اس میں سے انرجی نکل رہی ہوتی ہے. تو اس کی روشنی یہ سمجھ لیجیے آپ کہ ایسے ہے کہ جو دور دور تک پھیل رہی ہے اس سے نکل کے. تو یہ باٹم لائن یہ ہے کہ چاہے یہ قرآن کی بات ہو، اس کے کیا کہتے ہیں اپنے سٹار، چاہے یہ سٹار کی بات ہو اس کے بورن ہونے کی، یا اس کے ڈائی ہونے کی ایز اے بلیک ہول یا بلیک ہول کے اندر. اصل بات یہ ہے کہ قرآن کی امپورٹنس کیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پورے بات کے اندر ہمیں قرآن کی امپورٹنس بتا رہے ہیں، ٹوٹل امپورٹنس بتا رہے ہیں.